الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ابھی اس سے پہلے والی نشست میں ہم نے اخلاص کی اہمیت کیا ہے اس کو بیان کیا تھا، اخلاص کی اہمیت ہم نے بیان کیا تھا۔ یہاں پر اب ہم ان حدیثوں کو لائیں گے جس میں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص پر کتنا زور دیا ہے، نیتوں کی اصلاح کے لیے کتنا اپنی امت کو کتنا ابھارا ہے۔ اس میں سب سے پہلی جو حدیث ہے وہ حدیث عمر بن الخطاب سے مروی ہے۔ اس حدیث کی عظمت یہ ہے کہ اکثر محدثین نے، بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں سب سے پہلے جگہ دی ہے۔ یہاں تک کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث 70 فقہی ابواب میں داخل ہو سکتی ہے یہ حدیث۔ اسی طرح اس حدیث کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو آدھا دین کہا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہمارے باطنی اعمال ہیں اس حدیث کے ذریعے طے ہوتے ہیں، اور ہمارے جو ظاہری اعمال ہیں وہ اما عائشہ کی روایت کے ذریعے طے ہوتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جس نے کوئی کام کیا جو ہمارے امر کے مطابق، ہمارے حکم کے مطابق نہیں تو مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ تو آدھا دین اس حدیث میں ہے، آدھا دین اس حدیث میں ہے۔ تو یہ حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال، عبادات نہیں کہا، یعنی عبادات کے علاوہ بھی جتنے بھی اعمال ہیں ان کا دار و مدار بھی نیت پر ہے۔ دوسری چیز یہ غور کرنے کی ہے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخصوص اعمال، الف لام داخل کر کے یہ کہ مخصوص اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور مخصوص اعمال کون سے ہیں؟ اعمال صالحہ، نیک اعمال۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ برا عمل کتنی بھی اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے تو برا عمل ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص چوری کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں چوری کر کے جو فقراء و مساکین ہیں ان کی مدد کروں گا، تو وہ مجرم ہے، اس کا یہ فعل جرم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اچھی نیت کا فائدہ صرف اچھے عمل میں ہوگا، برے عمل میں نہیں ہوگا۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے اس پہلے ٹکڑے سے یہ معلوم ہوا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لكل امرئ ما نوى، تو جب نیتیں مختلف ہیں تو جو شخص جیسا کرے گا اسی حساب سے اس کو ثواب اور عقاب ہوگا، ثواب اور عذاب ہوگا۔ پھر اس سے بھی معلوم ہوتا ہے فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو۔ اس ٹکڑے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیت کا فائدہ اچھے عمل میں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہجرت کا ذکر کیا، یعنی ہجرت جیسی عظیم چیز بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہ ہو وہ ہجرت برباد ہے، اس ہجرت کا کوئی ثواب نہیں۔ اب ہجرت کی دو صورتیں بن سکتی ہیں۔ ایک ہجرت تو معروف و مشہور ہے کہ دار الکفر سے نکل کر کے انسان دار الاسلام میں جائے اپنے دین کی حفاظت کے لیے۔ لیکن ایک ہجرت اور ہے جس کا بیان متفق علیہ روایت میں، یعنی بخاری اور مسلم کی روایت میں اس طرح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ ورسولہ، مہاجر یعنی ہجرت کرنے والا وہ آدمی ہے حقیقت میں جو اللہ کی منع کردہ چیزوں سے باز آئے۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کر دیا اس سے باز آ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی گویا کہ اس کو اس ہجرت کا ثواب ملے گا۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، جس کی ہجرت اس لیے ہو کہ دنیا حاصل کرے، دنیا طلبی جس کا مقصد ہو ہجرت سے، أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، یا کسی عورت سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کی ہجرت اسی طرح مانی جائے گی جو اس کا قصد ہے۔ اب آپ یہ آخری ٹکڑے سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے کہ خصوصاً دو چیزیں بڑی فتنہ کی ہیں، ایک دنیا، ایک عورت۔ اخلاص سے پھرنے کے دو اہم اسباب ہیں،
उन दोनों सबबों का तज़किरा इस हदीस में मौजूद है। एक ये दुनिया तलबी, दूसरा औरतों का फितना। तो इस हदीस से हमको ये मालूम हुआ कि अमाल का दारोमदार नीयत पर है, नेक अमाल का दारोमदार नीयत पर है। अगर बुरा अमल है और उसमें कि कोई नेक नियति से काम ले रहा है तो उसकी नेक नियति कोई काम नहीं देगी। इसी तरह हिजरत जैसी अजीम चीज़ भी अगर खालिस नहीं है तो हिजरत करने वाले को उससे कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। तो ये इस हदीस से ये चीज़ें हमको मालूम हुई। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको नेक नियति की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे अमाल को कबूलियत बख्शे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।